لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے جو قربانیاں دی ہیں اس مہینے اور اس دن کی فضیلت کو چار چاند لگا دیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر ان کی زندگی دیکھے تھوڑا سا ان کا تذکرہ پھر اعمال کی طرف آؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اب ان کی زندگی دیکھ لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلشن حسین رضی اللہ عنہ گلشن نبوت کی بہار ہے. سبحان اللہ کہہ رہے. حسین گلشن نبوت کی بہار ہے. حسین دین کا مطلع انوار ہے. حسین ابو بکر کی صداقت کا معیار ہے. حسین عمر فاروق کی عدالت کا کردار ہے. حسین حضرت عثمان کے پہرہ دار ہے. حسین علی المرتضیٰ کے دل کا قرار ہے. حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے. امت مصطفیٰ کے دلدار ہیں. جنتی نوجوانوں کے سردار. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چچی جان گھبرائی ہوئی. پوچھا چچی جان خیریت؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا بڑا ہی بھیانک خواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھتی ہوں فاطمہ کے جگر فاطمہ کے جسم کا گوشت آپ کی گود میں میں رکھ رہی ہوں. فاطمہ کے جسم کا حصہ جسم کا گوشت آپ کی گود میں رکھ رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. فرمایا اعمی رأیت خیرا اے میری چچی جان تو نے تو بڑا ہی اچھا خواب دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اطلاع دی گئی سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ کی بیٹی کی ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کپڑے میں لپٹا ہوا معصوم سا چاند سا خوبصورت حسین و جمیل حسین کپڑے میں لپٹا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا. حضرت حسین کی خوش نصیبی لیکن سبحان اللہ کے ساتھ ان کی خوش نصیبی کا استقبال کرنا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی نگاہ حسین کی تھی چہرہ نبی کا تھا. سیدنا حسین کی خوش نصیبی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دہن حسین کا تھا لعاب دہن جانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. خوش نصیبی کی انتہا دیکھیے حضرت حسین کے کانوں میں اذان دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کان حسین کے تھے زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نام خدا کا تھا. میرا اور آپ کا ایمان عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے جس کے کان میں نبی نے اذان دی ہو اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے ایک کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی دوسرے کان میں تکبیر کہی اور پھر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تلواروں کی چھاؤں میں تیروں کی بارش میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کے اپنے نانا کی دی ہوئی اذان کی لاج رکھ لی.
جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ، وہ معصوم چاند سا خوبصورت حسین و جمیل حسین آقا کی گود میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کو دیکھ کر خوش ہوئے، خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چومنے لگے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ آقا کو دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، کبھی چہرے پر، کبھی ہونٹوں پر، کبھی گردن پر۔ صحابی فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا میں دیکھ کر حیران رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو چومتے چومتے سونگنے لگے۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن یہ سونگنا سمجھ میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی سن، میں حسین کو سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے فرمایا الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں دیکھتی ہوں آقا اپنے اس پیارے نواسے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، آپ کا چہرہ مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت؟ فرمایا ہاں، اللہ نے میدان کارزار کا نقشہ میرے سامنے کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اس نواسے کو شہید کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی پیدائش کے وقت یہ اطلاع دے دی تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے فضائل اور مناقب